اچھا جی، معاملہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام کو چلایا کرتا تھا، اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس قسم کا آدمی تھا، نادار قسم کا آدمی تھا، یعنی چمڑا پکا پکا کر اور بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی کو بسر کیا کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو بڑا اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ چونکہ وہ غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، تو اس کا تو یہ حق ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج میں اس کی مثال یوں سمجھاؤں، جیسا کہ آج 98% لوگوں پر 2% لوگ قابض آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ طے کرتے ہیں کہ حکومت تو ہمارا حق ہے، ہماری نسلوں کا حق ہے، اور یہ نسل در نسل جو ہے حکومت اور کرسی ٹرانسفر ہوتی رہے گی، یعنی وہ 98% کو کچھ گردانتے نہیں ہیں۔ یہ منٹالٹی آج کی نہیں ہے ناظرین، یہ منٹالٹی اس وقت بنی اسرائیل میں تھی۔ جو 2% مرات یافتہ طبقہ تھا وہ یہ سمجھتا تھا حق کے حکمرانی تو ہمارا ہے، کرسی ہمارے باپ کی جاگیر ہے، جو کچھ کریں گے ہم کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کانسیپٹ ایک آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے پوری دنیا میں، یہ اس وقت سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ پھر طالوت کے پاس ظاہر ہے کچھ زیادہ مال بھی نہیں تھا، ایک غریب مفلس انسان تھا، اور ظاہر ہے وہ کیوں تخت شاہی پر بیٹھ سکتا تھا؟ یہ سارے کلیمز اس وقت ان کے تھے۔ بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے تقریر فرمائی کہ طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور ملک اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اور اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے اور کتنا بڑا صاحب علم ہے، اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق، اب یہ صندوق کا ذکر آ گیا، کل جو میں بات کر رہا تھا تابوت سکینہ کی، یہ اسی ربط میں گفتگو ہے، یعنی اسی حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا تھا وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی کو سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، اور اس طرح سے کچھ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس پر اس کی بادشاہی کیوں کرو، یعنی ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اللہ نے تم پر بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی گئی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ترکے کی بچی ہوئی چیزیں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا، اس میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اس میں من و سلوہ کچھ موجود تھا، اس میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے جو حلیے تھے ان کے مبارک حلیے کی جو ہے کچھ عکاسی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ جو 10 کمانڈمنٹس جو کہ طور سینا پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، اس کی تختیاں اس کے اندر موجود تھیں، جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب بات یہ ناظرین کہ اس واقعے سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز دے، یہ اس کا نظام ہے۔
یعنی وہ چاہے تو ذرے کو فوراً آفتاب بنا دے اور وہ چاہے تو روشن آفتاب کو ایک لمحے کے اندر مان فرما دے، وہ جس کو چاہے جس انداز سے چاہے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کرنے کے لیے ایمانداری شرط ہے، طاقت شرط ہے، علم شرط ہے، نہ کہ دولت شرط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس اسٹیٹس کو دراصل چیلنج کیا ہے جو آج تک پوری دنیا میں پریویل کرتا ہے کہ حق کے حکمرانی وہ 2% اشرافیہ کی جو ہے وہ نہیں، یا ان کی جاگیر یا ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ 98% میں سے وہ لوگ جو کہ صاحب علم ہوں، آنیسٹ ہوں اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ یہ حق ان کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے۔ یہاں پر قصہ ایک لمحے یوں سمجھ لیجئے کہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور تبدیل کیسے ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے ذرا سمجھیے گا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کس طرح سے بنے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان میں نکلے۔ جالوت بہت ہی یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک قد آور قسم کا آدمی تھا، نہایت ہی طاقتور ترین بادشاہ تھا، یعنی وہ جسمانی اعتبار سے بھی بہت طاقتور تھا اور اپنی فوج کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ طاقتور تھا۔ وہ اپنے سر پر جو لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رتل بتایا جاتا ہے، یعنی بے انتہا بھاری ترین ٹوپی وہ اپنے سر پہ پہنتا تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرا ہو چکی اور آمنے سامنے ہو چکی تو طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ دیکھیے یہاں ذرا میں روک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے انتظام فرمانا چاہتا ہے نا، کسی کو رتبہ دینا چاہتا ہے، کسی کو منصب دینا چاہتا ہے، تو انسان صرف اخلاص کے ساتھ چلتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی نیت اچھی رکھتا ہے، اپنا ٹریک صحیح رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے اس کے لیے انتظام بناتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھ لیجئے کہ انتظام بن رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ وہ کیسے بن رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری کی وجہ سے ان کا چہرہ زرد ہوا تھا، غربت بھی تھی، مفلسی بھی تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ بکریاں چرا چرا کر وہ گزر بسر کیا کرتے تھے، یعنی کم سن بھی تھے، نحیف بھی تھے، بیمار بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ یہ ساری باتیں ان میں موجود تھیں اور وہ محنت کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں اب یہ پتھروں کا ذکر آ رہا ہے، جو 3 پتھروں کی میں بات کر رہا تھا کہ راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا لیا، تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک دوسرا پتھر ہے جو آپ کو پکار کے کہتا ہے کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجیے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پہلا پتھر کون سا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو پکارا، داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ اب یہ نبی کی باتیں ہیں صاحب، یہاں پہ یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ پتھر نے کلام کیسے کیا، کس وجہ سے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن میں ان پتھروں کا بھی تو ذکر آتا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، آنسوؤں کو بہاتے ہیں۔ تو پتھر نے پکارا، داؤد علیہ السلام نے اٹھا لیا۔ آگے چلے، ایک اور پتھر نے پکارا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب پکار آئی تو داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا۔ پھر دوسرے پتھر سے آواز آنے کے بعد جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو آپ جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ بات پہنچی آپ تک کہ یہ اللہ تعالیٰ نظام بنا رہا ہے۔ وہاں طالوت نے اعلان کیا ہے جنگ کے لیے، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ طالوت اعلان کر چکا ہے کہ اگر کوئی شخص جالوت کو واصل جہنم کرے گا تو میں اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ داؤد علیہ السلام کے مراتب کو بلند کرنا تھا اور داؤد علیہ السلام کو پوری قوم کے سامنے ابھارنا تھا، اب انتظام بننا شروع ہوا کہ ایک پتھر ملا، دوسرا پتھر ملا، تیسرا پتھر ملا۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھایا اور اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، بڑی توجہ رہے آپ کی کیونکہ اب وہ موقع آنے والا ہے کہ جہاں پر جالوت واصل جہنم ہوگا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گوپن لے کر آپ صفوں میں جو ہے وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور جب جالوت پر آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر زوردار انداز سے پھینک دیا۔
विजुलाइज कर रहे हैं आप इस बात को? यानी आप कमसिन हैं, बीमार हैं, लागर हैं, गुर्बत का आलम है, वहां पर एक बहुत बड़ी फौज है, वो इतना ताकतवर तरीन जालूत है कि जिसकी ताकत का खौफ यहां लश्कर पर मौजूद है। इसीलिए तालूत ने यह ऐलान किया था कि जो इसको वासिल जहन्नम करेगा और मारेगा, मैं उसको आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी से शादी कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ने यह फरीजा जिससे लेना था, अब वो सामने आ गए। यहां कमसिनी नहीं है, यहां जवानी नहीं है, यहां ज़ौफ नहीं है, यहां ताकत नहीं है, यहां अल्लाह का इज़्न है। जब अल्लाह का इज़्न आ जाता है, फिर ताकत भी आ जाती है, जवानी भी आ जाती है। अगर ज़ौफ भी हो तो ज़ौफ एक तरफ हो जाता है, क्योंकि यहां तो मदद अल्लाह की शामिल हाल हो जाती है। तो गोपन में आपने तीनों पत्थरों को रखा और रखने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ा और तीनों पत्थर एक ही वक्त में आपने जालूत के ऊपर मार दिए। और जैसे ही आपने तीनों पत्थर जालूत पर मारे तो जालूत की नाक और खोपड़ी पर जाकर वो लगे और इसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से, अगर कैमरा थोड़ा सा मुझे विजुलाइज कर सके तो मैं ये बात समझाऊं बच्चों को कि ये फर्ज कीजिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने, बिला तमसील अर्ज कर रहा हूं, कि ये 3 पत्थर मारे, अब सामने जालूत मौजूद है। ये जालूत के समझ लीजिए कि खोपड़ी पे आकर ये तीनों पत्थर लगे। ये तीनों पत्थरों ने जालूत के भेजे को पाश पाश किया और सर के पीछे से, यानी यहां से आके पत्थर लगे और सर के पीछे से निकले, यानी सर को चीरते हुए निकले। कमाल ये नहीं था कि तीनों पत्थर सिर्फ जालूत को चीरते हुए गए, उसके सर को चीरते हुए गए, बल्कि उसके पीछे जितने भी जालूती मौजूद थे, यानी 30 के करीब रिवायात में आता है कि वो सब बसब बिल्कुल लाइन से खड़े थे। तो जैसे ही जालूत के सर के अंदर वो तीनों पत्थर गए तो वो तीनों पत्थर उसकी खोपड़ी को चीरते हुए निकले और बिल्कुल सीधे, यानी उसके पीछे जो 30 जालूत मौजूद थे, सबकी खोपड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ते चले गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त में एक जालूत जो है वो वासिल जहन्नम नहीं हुआ, बल्कि 30 के 30 जालूती 3 पत्थरों से वासिल जहन्नम कर दिए गए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत की अब लाश को घसीटते हैं। यानी ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की ताकत है। ये कमसनी का आलम है, ज़ौफ है, बीमारी है। जालूत एक ताकतवर तरीन आदमी था, ताकतवर तरीन आदमी था। जरा सोचिए, उसकी ताकत का अंदाजा मैं आपको बता चुका हूं। जब उसे वासिल जहन्नम कर दिया तो आप उसकी लाश को घसीटते हुए बादशाह हजरत तालूत के कदमों में लाकर डाल देते। इस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला नाज़रीन, और हजरत तालूत की फतेह मुबीन हो गई। और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद हजरत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी की पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। और जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ साथ नबुवत से भी सरफराज फरमा दिया। यानी ये बड़ी तारीखी बात है, जरा समझने की जरूरत है कि दाऊद अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनियावी सल्तनत यानी बादशाहत अता की और उसके साथ साथ नबूवत भी अता की, जो इससे पहले किसी और को नहीं मिली थी। ये पहली शख्सियत और पहले नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बादशाहत भी अता की और नबूवत भी अता की। यानी इसके बाद हुआ ये कि दोनों ओहदे ज़ाहिर उस पर आप फाइज रहे, 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों के फराइज मुकम्मल तौर पर अंजाम देते रहे। और फिर आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत यानी ये दोनों जो रुतबे थे उससे आपने सरफराज फरमाया। यानी पहले वालिद गिरामी को ये रुतबे मिले और उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने इज़्न से ये तमाम तर मरातिब जो हैं कन्वर्ट कर दिए। अब इस वाक़े का जो इजमाली बयान है कुरान पाक में मिलता है और इस तरह से है कि और हजरत दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उन्हें सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उन्हें जो चाहा सिखा दिया। बात यह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में एक और सवाल ये पैदा होता है कि उनका जरिया माश क्या था। तो चले वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपको शेयर कर देता हूं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बावजूद ये कि एक अजीम सल्तनत के बादशाह थे, अब यहाँ पे समझने की बात है तमाम तर उन लोगों के लिए जो इलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं, जो कुर्सी पर बराजमान होते हैं, हुकूमत करते हैं, पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम सरबराहान हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि अल्लाह ताला ने इतनी अजीम सल्तनत आपको अता की कि उसका क्या ही कहना है। लेकिन उसके बावजूद वो सारी उम्र, ये समझने की बात है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी हुकूमत थी, लेकिन सारी की सारी उम्र वो अपने दस्ते मुबारक से दस्तकारी की कमाई करते थे और उसी से अपने खाने पीने का सामान करते थे, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा भी अता किया था कि आप लोहे को अपने हाथ में लेते थे तो वो मोम की तरह, बच्चों मोम की तरह नरम हो जाया करता था
اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس کی رقم سے آپ اپنا جو گھر کا نظام ہے وہ چلایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور وصف عطا کیا تھا کہ آپ پرندوں کی بولیاں بھی بولا کرتے تھے اور آپ پرندوں کی بولیاں سمجھا بھی کرتے تھے. یعنی پرندے جو آپ سے آ کے کلام کرتے تھے آپ ان کی بولیاں سمجھتے تھے, ان کو جواب دیا کرتے تھے. یہاں ایک بات میں آخر میں اس بات کو پوری بات کو سم اپ کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا, اور یہ موجودہ دور کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو یہودی جس پہ کام کر رہے ہیں بنیادی طور پہ, وہ بیسیکلی کنگڈم آف ڈیوڈ پہ کام کر رہے ہیں. وہ اسرائیل میں کنگڈم آف ڈیوڈ بنانا چاہتے ہیں. ڈیوڈ یہودیوں کے نزدیک یعنی داؤد علیہ السلام کو وہ ڈیوڈ کہتے ہیں, ہم داؤد علیہ السلام کہتے ہیں, وہ ڈیوڈ کہتے ہیں. وہ کنگڈم آف ڈیوڈ بنانا چاہتے ہیں اور ان کا جو منصوبہ ہے وہ بنیادی طور پہ ہیکل سلیمانی بنانے کا ہے. اور ہیکل سلیمانی کیا ہے, یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ عبادت گاہ ہے جس کی ابتدا داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور اس کو پائے تکمیل تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنچایا تھا. یعنی جو ان کا اب ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنگڈم آف ڈیوڈ بن جائے اور اس کے بعد وہ اسی انداز سے پوری دنیا پر حکمرانی کریں. یعنی اس دور میں جو کچھ بھی انہوں نے کھو دیا تھا ایکچولی اب اس کی ریوائول کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, جس پر دن رات وہ کام کرتے چلے.